کہیں نہیں، بے شمار لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی فوج کو کنٹرول دینے کا کرونا کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا حکومت اتنی گئی گزری ہے کہ لوگوں کو ماسک پہنانے کے لیے بھی فوج کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو بھائی یہ حکومت نہیں، اس سے پچھلی بھی، اس سے پچھلی بھی وہ دہشت گردی کی تو سمجھ آتی ہے۔ اتنے نالائق اور اتنے کرپٹ، کرپشن صرف فائنینشیل نہیں ہوتی، بے شمار، یہ بہت وسیع ایک سبجیکٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی مجھے حکومت بتائیں جن کو ہر معاملے میں فوج کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ یہ تو کرونا ہے، اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہے مور اور لیس، لیکن دلدلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی اور آفت آ جائے، دہشت گردی ہو جائے، گھوس اسکول ہو جائیں، بجلی چوری ڈھونڈنی ہو، یہ کہاں نہیں ضرورت ہے ان کو؟ اب یہ بتائیں، یہ تو بجلی چور نہیں پکڑ سکتے کیونکہ خود چور ہیں۔ ان کو قدم قدم پہ اتنے بے شرم، اتنے بے حیا اور اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ایک ادارہ جس کی طرف یہ لپکتے ہیں ریسکیو کے لیے، قدم قدم پہ ہر شعبے میں، جب ان کو ٹھڈے پڑ جائیں پھر ان کو یہ ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ کالم کا عنوان ہے، میں حکومت سے بہت انسپائر ہو گیا ہوں، جو وہ پھینٹ رہی ہے کابینہ کو جس طرح۔ تو آج کے کالم کا عنوان ہے موضوعات کی پھینٹی۔ میں بھی چند موضوعات کو پھینٹنے کی کوشش کروں گا۔ تو جی بسم اللہ، کالم شروع کرتے ہیں۔ اس طرح تو پرجوش جواریہ تاش نہیں پھینٹتا جس طرح کابینہ پھینٹی جا رہی ہے، لیکن اس کا فیصلہ بہرحال وقت ہی کرے گا کہ اس پھینٹا پھینٹی کا کوئی نتیجہ نکلتا بھی ہے یا تمام تر آپ پاشی اور گوڈی کرنے کے باوجود ہر بار ڈھاک کے 3 پات ہی نکلیں گے۔ نتیجہ جو بھی ہو، محنتی متین اور ذہین حماد اظہر کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، جسے بیٹھے بٹھائے اس کا ایک اور ہم وزن بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان اصیل گھوڑے سے کم نہیں۔ زندگی میں عموماً پھینٹا پھینٹی نتیجہ خیز ہی ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً فصل کاشت کرنے سے پہلے لوگ ہل اور اب ٹریکٹر چلاتے ہیں تو دراصل وہ مٹی کو ہی پھینٹ رہے ہوتے ہیں، جسے انگریزی میں لینڈ پریپریشن کہتے ہیں، یعنی زمین کی تیاری۔ اور زمین کی تیاری کیا ہے؟ نچلی مٹی کو اوپر اور اوپر والی مٹی کو نیچے کرنا۔ یہی حال بہتے پانی کا بھی ہوتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہتا پانی پاک ہوتا ہے کیونکہ نان سٹاپ بدلتا رہتا ہے، پچھلا پانی آگے کی طرف، آگے والا اس سے آگے کی طرف۔ اچھا، لیکن ان 2 مثالوں میں ایک معصوم سی منطق بھی پوشیدہ ہے جسے سمجھنے کے لیے ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون ہونا ضروری نہیں، لیکن وہ بات شاید حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ معصوم منطق یہ ہے کہ زمین کو پھینٹنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زمین زرخیز بھی ہے یا نہیں۔ بنجر قدیم یا ریت کو جتنا مرضی پھینٹ لو، جتنا مرضی گہرا ہل یا ٹریکٹر چلا لو، یہاں تک کہ آب زمزم سے بھی سیراب کر لو، فصل پیدا نہیں ہوگی۔ پھینٹا پھینٹی زمین کی کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ زمین زرخیز ہے یا نہیں۔ اچھا، کیونکہ قدرت اپنے قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں کرتی۔ مختلف اجناس کے لیے مختلف قسم کی مٹی اور موسم درکار ہوتے ہیں۔ یہی حال پانی کا ہے۔ ہر چلتا پانی پاک نہیں ہوتا، کیونکہ گندی نالیوں اور نالوں میں بھی کہنے کو تو چل ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا پانی تمام تر چلاؤ اور بہاؤ کے باوجود پاک نہیں، ناپاک ہی ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پھینٹا پھینٹی سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کی زمین زرخیز ہے بھی یا نہیں، اور اس کا پانی صاف ہے بھی یا نہیں۔ اگر مٹی کی کوالٹی درست نہیں اور اگر پی ٹی آئی بہتا پانی ہے تو اس پانی کی کوالٹی کیا ہے؟ یہ 2 باتیں جانے بغیر پھینٹا پھینٹی بالکل بے سود ثابت ہوگی۔ ایک نالائق کی جگہ دوسرا، ایک ناکام کی جگہ دوسرا ناکام آ جائے گا۔ ہمارے ایک دوست اور سینئر بیوروکریٹ نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اب ٹیم کو آخری اوورز بغیر کسی مداخلت کے کھیلنے دو،
क्योंकि पहले ही बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया हो चुका। अब चलते हैं दूसरे मौजू की तरफ, जिसका ताल्लुक इख्तिसाबी मुशीर शहजाद अकबर का एक बयान है कि बंदा चोर हो तो नीली बत्ती से भी डरता है। बज़ार बयान जानदार लेकिन हकीकत में बेजान और बोदा है, क्योंकि सिर्फ छोटे मोटे चोर ही नीली बत्ती से डरते हैं, जबकि डाकुओं और राहज़नों ठगों को किसी रंग की बत्ती की कतन कोई परवाह नहीं होती, बल्कि वो तो वारदात ही पुलिस की गाड़ियों की नीली बत्तियों के हिसार में करते हैं और इसे अपना इस्तेकाक भी समझते हैं। ये 7 स्टार चोरों की वो किस्म है जो चौकीदारों के नरगे में काम दिखाने के बाद लोगों को आंखें भी दिखाती है, वरना आलमी इदारा UNDP को ये ना कहना पड़ता कि पाकिस्तान में मुट्ठी भर लोग मुल्क की आमदनी के 50% पर काबिज हैं और पाकिस्तानी अशराफिया 26.5 खरब अपनी मराद पे खर्च करती है। कॉरपोरेट सेक्टर के साथ साथ जागीरदार और सियासतदानों समेत अशराफिया को हासिल मराद मुल्क की मईशत का 6% हैं। मिडिल क्लास 2009 में ये गौर से सुने, ये मैं नहीं कह रहा, को पाकिस्तानी इदारा नहीं कह रहा, UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल क्लास 2009 में आबादी का 42% थी, जो 2019 में कम होकर सिर्फ 36% रह गई है। आलमी इदारा को छोड़ें, मकामी खुशखबरी ये है कि रेलवेज की 4740 एकड़ अराजी वागुजार कराने के लिए मुतल्लिका वजीर खुद हुकाम से मुलाकातें करेगा। 1335 एकड़ पर कब्जा सिर्फ कराची डिवीज़न में हुआ। कराची जो शहर कायद है और मुल्क का इक्तिसादी हब और रीढ़ की हड्डी कहलाता है। आज के आखिरी मौजू का ताल्लुक 2 बरादर इस्लामी मुल्कों यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान से है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के साथ मेरी बेशुमार यादें वाबस्ता हैं और इसी शहर में किसी बेशर्म पालतू शेर ने अपने ही मालिक को चीर फाड़ के रख दिया। तो बंदा पूछे पाकिस्तान से इसका क्या ताल्लुक, तो बरादरान मिल्लत, पाकिस्तान में भी एक शेर होता था जो पहले सऊदी अरब भाग गया, आजकल लंदन में मफरूर है। ये 70 साला शेर कुछ अर्सा पहले ही नजरियाती और इनकलाबी हुआ है। पहला डॉलरों में खरपति इनकलाबी, और आदाद शुमार बताते हैं कि उसने पाकिस्तान के जसदे माली को मालियात से चीर फाड़ के रख दिया और आइंदा के लिए भी पुरुमीद है। इसके लिए मशहूर है कि अपने मालिकान को खाता है तो उन पर कुछ ना कुछ लगाता भी है, चाहे वो मोटरवे ही क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच।